اچھا یہ پرائمری کے بچوں کو آپ گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے جو واحد جمع کے رٹے لگواتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے ان کو اصول کروا دے واحد جمع کے. ٹھیک ہے, 3 اصول ہیں جو شروع میں ہم کرواتے ہیں. جب بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا تو پھر وہ خود سے جمع بنائے گا. ٹھیک ہے, اب پہلا جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگر لفظ کے آخر میں الف ہوگا یا ہماری جو گول ہے وہ ہوگی تو ہم نے ان کو سکپ کر کے لگانا ہوگا بڑی. یہ سب سے کامن اصول ہے, سب سے بیسک ہے. یہ آپ پریپ کے بچوں کو اور 1 کے بچوں کو بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم لکھتے ہیں دروازہ, کنورٹ کریں گے, دروازہ واحد ہے, جمع کیا ہوگا دروازے. ویسے تو ہمارا دماغ بھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ فٹافٹ جواب دے دیتا ہے, بچہ بول دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کے ورڈ سنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کچھ اصول جو ہے نا یہ اگر اس کو کروا دیں گے تو ان کس پیپر میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کا جمع اس نے گھر پہ یاد نہیں کیا تو وہ اصول کی مدد سے کریکٹ آنسر دے کر آئے گا. دروازہ, دروازے. پھر اس کے بعد دیکھ لیں بکرا, الف آ رہا ہے, جلدی سے الف کو دیکھا, کنورٹ کر دو. کس میں کنورٹ کرو گے بڑی یہ میں, تو ہو جائے گا بکرے. کتنا آسان ہے. اب اس میں ایکسیپشن کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بادشاہ, تو بادشاہ میں آخر میں کیا آ رہا ہے گول ہے, لیکن اس میں ہم تو بڑی یہ نہیں لگا رہے, بادشاہ کا جمع تو بادشاہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پہلا اصول ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف. دوسرا اصول کیا ہے کہ جب بھی لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ آئے گی, اتنا مسئلہ کرتے ہیں بچے چھوٹی یہ میں, ہر جگہ انہوں نے بڑی یہ لگائی ہوئی ہے. تو ان کو پتا ہے کہ جب بھی جمع بنانا ہے ہم نے بڑی یہ ایڈ کرنا ہے, لیکن ان کو بتائیں کہ جہاں پہ چھوٹی یہ آئے گی تو آپ نے چھوٹی کو سکپ نہیں کرنا, چھوٹی یہ اپنی جگہ پہ رہے گی. آپ نے اس کے ساتھ الف اور نون گنا ایڈ کرنا ہے. 2-3 دن زبانی پریکٹس کرا دیں, پھر یقین کریں کہ جب بچہ خود سے کرے گا نا تو وہ زبانی پریکٹس اس کے بہت کام آئے گی. آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی اس کو ریٹن ورک پہ ڈال دیتے ہیں. ایسے نہ کریں, ایک دن وائٹ بورڈ کا رکھ لیں, اگلا دن کسی بک کا کسی کاپی کا رکھ لیں, اس کے بعد سے اس کو ریٹن ورک کرائیں. ٹھیک ہے, چھوٹی یہ ہے تو کنورٹ ہوگا الف اور کنورٹ نہیں سوری چھوٹی یہ ہے تو اس میں ایڈ ہوگا الف اور نون گنا. جیسے کہ ہم لکھ رہے ہیں بکری, اب اس سے پوچھے بکری کے ساتھ ایڈ کرو, الف نون گنا کا ساؤنڈ بھی بتا دے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. بکری وٹ ول اٹ بیکم, بکریاں کیا بنے گا بکریاں. ایک اور مزے کی بات کہ آپ نا توڑ لازمی کروائیے گا. ہمارا کام ہے نا رٹا سسٹم سے بچوں کو نکالنا. آپ سب لوگ اگر اس پیج پہ ہیں تو آپ اسی لیے ہیں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں, آپ لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹیچنگ کے طریقہ کار ہیں جو سکولز بچوں کو کروا رہے ہیں. ہم نے بچوں کو نکھارنا ہے, ان کو ان کی سیلف لرننگ کرانی ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. تو یہاں پہ اس سٹیپ پہ آپ کیا کریں, توڑ کروائیں. بکری ہے نا اسے کہیں کہ بیٹا آپ نے نا جو بکری ہے اس کے توڑ کرنے ہیں اور اس میں ایڈ کر دو. الف کیسے کرے گا, بے یعنی کہ ب, ک, ر, ای, آ. ٹھیک ہے, یہ توڑ کر دیے اور الف نون گنا بھی ایڈ کر دیا. اب کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے نا جہاں پہ شرارتی نو ہے وہاں پہ لائن لگانی ہے, شرارتی نو کے بعد لائن لگانی ہے. بچوں کو بھی بتا دیں یہ والا طریقہ, خود بھی اسی طریقے سے کریں. رے ہے نا شرارتی نو, رے کے بعد میں نے لائن لگائی, پیچھے جا کے سرکل بنا دیا. اب یہ میرا ایک گروپ ہے, ان کی میں نے آدھی اشکال لکھنی ہے, ان کو جوائن کرنا ہے. دوسرا میرا شرارتی نو کہاں آ رہا ہے, الف, الف کے بعد لائن لگائی, پیچھے گئے, سرکل بنا دیا. ایک اور میرے پاس گروپ آ گیا, نون گنا اکیلا رہے گا. اب جوائن کرتے ہیں, بے کی آدھی شکل, کاف کی آدھی شکل, رے پورا. ویسے یہ بھی رے کی آدھی شکل ہے لیکن رے پورا کیونکہ یہ آخری حرف ہے. یہ اور الف, یہ کا شوشہ کیسے بناؤ گے, لائک دس, گو اپ, الف اس کے ساتھ جوائن, ارکان سازی, یہ الف یا, نون گنا اکیلا ہے تو اکیلا ہی رہے گا, بکریاں. کوئی بھی لفظ ہے اس کے توڑ کریں, شرارتی نو کے بعد لائن لگائیں, اس کے سرکلز بنائیں. یہ سرکل بنانا ضروری ہے کیونکہ اس سے نا بچے پھر ایزیلی کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے ان کو الگ الگ کر لیا, پھر آدھی اشکال کی مدد سے ان کو جوائن کر کے لفظ بنایا. یقین کریں اس طریقے سے تو جو اردو سپیکنگ لوگ نہیں ہیں, اردو سپیکنگ بچے نہیں ہیں, وہ بھی اردو سیکھ جاتے ہیں, اردو لکھنا سیکھ جاتے ہیں. ہر لفظ کا رٹا تو نہیں لگتا نا.
تو بکری بکریاں. یہ طریقہ ہم نے یہاں پہ کیوں کیا کہ نا بچے چھوٹے یہ کو الگ ہی رہنے دیتے ہیں اور الف نون گنا ان کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شرارتی نون نہیں ہے، اس لیے یہ جب الف کے ساتھ جوائن ہوگا تو یہ اپنی آدھی شکل یعنی کہ شوشا بنائے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو ریز کرتی ہوں. اس کے بعد نا ہم تھرڈ والا رول دیکھتے ہیں، تھرڈ اصول دیکھتے ہیں. اچھا، ایک نا دوسرے اصول کی ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں ٹوکری. تو ساؤنڈز کی ہم مدد لے رہے ہیں اور اس کے توڑ کریں گے. ٹ او ک ر ای آ، ٹوکریاں. ٹوکریاں کے ہم نے جب توڑ لکھے تو اب ہم کیا کریں گے، انسرکل کر کے گروپ بنائیں گے. واؤ ایک شرارتی حرف ہے، اس کے بعد لائن لگائی، پیچھے جا کے سرکل. رے شرارتی حرف ہے، لائن لگائی، سرکل. الف شرارتی حرف لائک دس، اور نون گنا اکیلا. اب جوائن کریں گے. ٹ او، ٹی واؤ ٹو، ک آدھی شکل، ر ر ای یا یہ کا شوشا، الف اس کے ساتھ جوائن کیا، یہ الف یا، نون گنا اکیلا، ٹوکریاں. بچے 2 یا 3 لفظ بھی اس طریقے سے کریں، مور دین انف. تیسرا اصول یہ ہے کہ جہاں لفظ کے آخر میں الف اور نون گنا آئے گا وہاں پہ ہم نے کنورٹ کیسے کرنا ہے. نون گنا کو کچھ نہیں کہنا، الف کو کنورٹ کر دیں گے حمزہ اور چھوٹی یہ میں. ٹھیک ہے، نون گنا کو نہیں چھیڑنا، الف کو کنورٹ کرنا ہے حمزہ اور چھوٹی یہ میں. کیسے؟ اچھا، اس کی ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے کنواں. ٹھیک ہے، کنواں کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے جمع میں؟ کن تو سیم آئے گا. ٹھیک ہے، الف کی جگہ پہ حمزہ اور یہ لگانا ہے تو حمزہ اکیلا تو آتا نہیں. حمزہ جب بھی دوسرے الفاظ حروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا شوشا بنتا ہے، یہ کا شوشا. یہ بس ٹوٹل چیز ہے، بس یہ اگر بچے کو آ جائے تو پھر وہ بڑی آسانی سے کر لے گا. اور اس کے ساتھ لگا دیں گے نون غنہ، تو یہ بن جائے گا کنویں، کنواں، کنویں. اسی طرح اگلا لفظ ہے دھواں. ہم اس کو کنورٹ کریں گے، دھو سیم آئے گا، الف کی جگہ حمزہ یہ، نون غنہ سیم سیم. پہلے الف تھا، الف شرارتی نو ہے اس لیے جوائن نہیں ہوا تھا. اب نون غنہ سے پہلے یہ ہے اس لیے یہ جوائن ہو گئے ہیں، دھواں، دھوئیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا اصول ہے. اس طرح سے بچوں کو لازمی کرائیں، چیزوں کو کھول کھول کے بتائیں تاکہ ان کو ذرا سمجھ آئے. چلے کہ ہر جگہ رٹا نہیں چلے گا، مجھے اپنے دماغ کے بند تالے کھولنے پڑیں گے اور خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.